ایک وکیل صاحب ہے بدیعالزمان بھٹی، وکیل کا نام کیا ہے؟ بدیعالزمان بھٹی۔ مڑ بلوچہ میں مناظرہ طے ہوا، سچا واقعہ ہے۔ تو قادیانی جو مبلغ تھا وہ بوڑھا آدمی تھا، مناظر بوڑھا آدمی تھا۔ گاؤں کے علاقے کے لوگوں نے کہا یار وہ وکیل جو ہے نا وہ بھی ختم نبوت کا کام کرتا ہے تو اس کو بلا لو۔ وہ جوانی میں ابھی نیا نیا فارغ ہوا تھا پڑھ کے، ابھی وہ پریکٹس میں تھا، بلا لیا۔ بدیعالزمان بھٹی صاحب چلے گئے، نوجوان لڑکا چلا گیا۔ بابے نے کہا جی، مرزائی بابے نے کہا جی آپ کی طرف سے مناظرہ کون کرے گا؟ لوگوں نے کہا جی یہ وکیل صاحب کریں گے۔ تو بابا ہنس پڑا کہ یہ لڑکا مجھ سے مناظرہ کرے گا، اور میرے وال سفید ہو چکے ہیں، میں پتہ نہیں فلاں 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 مولویوں سے مناظرے کر چکا ہوں، یہ لڑکا مجھ سے مناظرہ کرے گا، اس سے میں نے نہیں کرنا۔ کوئی تجربہ کار بندہ، کوئی عمر رسیدہ بندہ لے کے آؤ، کوئی نامور بندہ لے کے آؤ کہ مولوی مناظر میرے سامنے بٹھاؤ، اس سے میں نے مناظرہ نہیں کرنا، یہ تو نوجوان سے۔ لوگوں نے کہا جی آپ شروع تو کریں پھر دیکھیں گے، بات تو کریں۔ نہ نہ نہ، اس سے نہیں کرنا۔ لوگ اسے قائل کرے بابا مرزائی مانے نا، میری بے عزتی ہے، تم مجھے ایک نوجوان سے میرا مناظرہ کراؤ گے، میں نے نہیں کرنا۔ لوگ پھر سمجھائے، وہ نہ سمجھے۔ تو بدیعالزمان بھٹی صاحب ان نے لوگوں کو کہا ٹھہر جو تسی چپ کر جاؤ، سب کو چپ کروا دیا، اور کہنے لگے دو باتیں سن لو، مناظرہ نہ کرو لیکن دو باتیں سن لو۔ تو بوڑھے مرزائی نے کہا ہاں سناؤ۔ بدیعالزمان بھٹی نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنا یہ جوتا اتار کے صرف تیرے سر پہ چھترول کروں، جوتا اتار کے کیا کروں؟ تیرے سر پہ چھترول کروں۔ ایسی غصے سے میرا دل کرتا ہے میں چھتر لا کے سر میں پولا کر دوں، سر پہ چھترول کروں، سر تیرا نرم کر دوں۔ بابا ایک دم غصے میں، مرزائی دیکھا یہ بات ہے جوانوں کی، بدتمیزی کرتا ہے۔ ان کو بدتمیزی کس چیز کی؟ تیرے دماغ میں عقل ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر بابا بولا، اس نے کہا ٹھہر جا میری بات سن، توجہ کرنا۔ وکیل صاحب کیا کہتے ہیں؟ ٹھہر جاؤ میری، کہتا ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تیرے سر پہ جوتے مار کے تیرا سر پولا کروں، نرم کروں؟ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ تیرے دماغ میں عقل کوئی نہیں ہے۔ اور تم منشی کو نبی مانتا اور وکیل سے گفتگو نہیں کرتا، نہیں سمجھے؟ منشی وکیل کے ماتحت ہوتا ہے نا، چپڑاسی سمجھیں، ہوتا نہیں لیکن یوں سمجھے۔ کہتے تم منشی کو تو نبی مانتے اور وکیل سے تم مناظرہ نہیں کرتے۔ مرزائیوں کی عقل ماری گئی، یہ منشی کو نبی مانتے ہیں نعوذ باللہ۔ اور منشی بھی کیسے؟ ایک آنکھ تو پینگا، ایک آنکھ سے کیا ہے؟ بہنگا ہے۔ میرے دوست حضرت مولانا سید انیس احمد شاہ صاحب دامت فیضم، مجھے خود انہوں نے سنایا، کہتے میں ربوہ گیا چناب نگر، تو ایک مرزائی مربی مجھے نا اپنی وہ ان کی ایک نمائش سی ہے وہ دکھا رہا ہے، تو ادھر مرزے کی بہت بڑی تصویر لگی ہوئی ہے۔ تو مرزے کی تصویر کے سامنے جا کے کہتا ہے یہ دیکھو دیکھو یہ مسیح موعود ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ سارے مولوی کہتے ہیں مرزا کانا کانا، بتاؤ کوئی کانا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ مرزائیوں کی نگاہ میں مرزے کی عزت عزت کوئی نہیں ہے سر۔ تو اب ہم کہاں سے شروع ہوئے؟ مرزا پیدا ہوا تھا، یار پیدا نہیں ہوا تھا، مرزا آ گیا، مرزا اس پر اعتراضات، سوالات، پھر اس کی ولادت انہیں بدلی کی، اس پہ سوالات، پھر نام کیا اس کا؟ غلام احمد۔ غلام یہ مرکب ہے مفرد، اور نام کیا ہوتا ہے؟ نبی کا نام کیا ہوتا ہے؟ دیکھو حضرت آدم سے شروع ہو جائے حضور تک آ جائیں، تمام نبیوں کے نام کیا ہیں؟ اور مرزے کا نام کیا ہے؟ ایک اور مرزا شروع میں لگاتا تھا مرزا، کوئی ایک نبی نہیں جو اپنا نسب شروع میں لگاتا ہو، نام کے ساتھ اپنا نسب استعمال کرتا ہو۔ کل کلا کو کوئی بندہ کھڑا ہو شکیل احمد جٹ اور کہ میں نبی ہاں، تو اسی کہیں گے مچھا مٹ تو کتنا نبی آ گیا؟ نبی تو جٹ جٹ کی نسبت نہیں لگاتا۔ شکیل احمد یوسف زئی، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا آخر میں قادیانی، کیا ہے؟ قادیانی، یہ قادیان کی طرف نسبت کرتے ہوئے، قادیان میں مرزا نکلا تھا تو اسی کی طرف سے نسبت کی ہے، قادیانی۔ تو پورا نام کیا ہو گیا؟ مرزا غلام احمد
قادیانی. یہ قادیانی پر مجھے میں ایک بات یاد آ گئی. ایک لڑکا تھا یہاں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا لاہور میں، لاہور گارڈر ٹاؤن کا رہائشی تھا، بلال نام تھا. وہ سارے نا ذرا اچھی تعلیم یافتہ فیملی سے اس کا تعلق، جب ممی ڈیڈی سے لوگ تھے، تو اس کو میرا کسی نے رابطہ دیا، اس نے رابطہ کیا، ملاقات کرنی ہے، میں نے ملاقات کر لی. اس نے بتایا کہ ہمارے رشتہ دار بہت سے مرزائی ہیں، تو میں لمز میں ہوتا ہوں، عبد الباسط صاحب نے آپ کا نمبر دیا ہے، تو میں ان سے مناظرے کرتا ہوں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مناظرے کریں، لیکن مرزے کے کردار پہ کریں. کہتا وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات وفات پہ مناظرے کرتے ہیں. میں نے کہا اس سے تمہیں کیا فائدہ، یہ انہیں کیا فائدہ؟ کہتا وہ کہتے ہیں اصل موضوع یہ ہے. میں نے کہا جھوٹ کہتے ہیں. ایک مرزائی وہ مجھے کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے فوت ہو گئے تو اب کیا کریں؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو اب کیا کریں؟ کون ہے عیسیٰ؟ تو مرزائی کہتے ہیں مرزا عیسیٰ ہے. مرزا عیسیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ. اور مرزے کا نام؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اور مرزے کی ماں کا نام؟ چراغا نہیں یار، چراغ بی بی عرف مائی کسیٹی. چراغ بی بی عرف مائی. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ہاں مجھے اس بات کی تحقیق نہیں ہے کہ کنے کنے کسیٹی، یہ مجھے پتا ہے کسیٹی ہے. میں آپ کو سچ مچ کہہ رہا ہوں، مجھے اس تفصیل کا نہیں پتا، میری توجہ ہی نہیں اس طرف. بھائی اتنی بات کافی ہے. کسیٹی کتنے کتنے کسیٹی گئی. اچھا پھر آگے مسئلہ قادیانی کیا کرتے ہیں؟ رفع نزول عیسیٰ علیہ السلام، ختم نبوت، اجراء نبوت، فلاں موضوع فلاں موضوع فلاں موضوع ادھر ادھر لے کے جاتے ہیں. تو خیر میں نے لڑکے کو سمجھایا اول تو ان سے بات نہیں کرنی چاہیے. اس نے کہا میں قابل آدمی ہوں، میں ان باتوں کو سمجھتا ہوں، میں کر رہا ہوں بات، آپ میری رہنمائی کر دیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر آپ مرزے کے کردار پہ بات کریں. اس کے جھوٹ ہیں، اس کی پیش گوئیاں ہیں، اس کا خاندان ہے، اس کی اور باتیں ہیں. تو وہ سر میں نے اسے نہ سمجھایا کہ مرزے کے کردار اس کے کردار پہ بات کر دی ہے. اس لڑکے نے ایک دن مجھے فون کیا، بڑی اہم بات، توجہ کرنا، قادیانی سے بات ادھر چلے گی. اس نے مجھے ایک دن فون کیا، کہنے لگا کہ میرے گھر میں نا ایک مرزائی آیا ہوا ہے، خاندان نے مرزائیوں کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، تعلق توڑا ہوا تھا. کہتا مرزائی آیا ہوا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ آج میں نے تم سب کو مرزائی کر کے جانا ہے. میں نے کہا مجھے بلا لو، کو بات چیت کر لیتے. کہتا نہیں وہ مرزائی بڑا پڑھا لکھا ہے. وہ میں نے اس کو یہ والا بھی پیش کیا کہ مرزا نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے جواب دیا ہے. میں نے فلاں والا پیش کیا، اس نے جواب دیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ بلا لو، بیٹھ کے بات چیت ہو جائے گی. کہتا اچھا چلو میں مشورہ کرتا ہوں، بتاتا ہوں آپ کو. میں نماز عشاء پڑھنے گیا، تقریباً یہی دن چل رہے تھے سردیوں کے اور بارش ہو رہی تھی. میں واپس پہنچا تو مجھے اس کا فون آ گیا کہ آپ آ سکتے ہیں. میں نے کہا آ جاؤں گا، دیکھ لیں. میں نے کہا آ جاؤں، موسم، میں کہ کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤں گا. میں نے نا بیگ لیا ہے، اس میں مرزے کو ڈالا. بیگ میں کیا رکھا؟ مرزے کی کتابیں بیگ میں ڈالی، کو 7 8 10 کتابیں ڈالی. بیگ بند کیا، شاپر چڑھایا، نکلا، ان کے گھر پہنچ گیا، جامع شریفیہ کے قریب ہی پہنچا ادھر. اب وہ مرزائی ادھر صوفے پہ بیٹھا تھا نا، اس کو تو سوچ بھی نہیں تھی کوئی بارش میں سردی میں بھی کوئی آ جائے گا. تو وہ ایک دم اٹھ گیا نا، اٹھا ادھر ہو کے بیٹھ گیا. اس نے بستر گدا ناپاک کیا تھا صوفہ. میں نے ادھر رومال بچھایا، رومال پہ بیٹھ گیا. اور میں نے نا غلطی کر دی کہ میں نے بیگ کھول کے مرزے کو باہر نکالا. جیسے مرزا تھوڑا تھوڑا باہر آیا نا، تو میں نے بھی ایک کتاب، پھر دوسری، پھر تیسری. وہ مرزائی نے دیکھی، اللہ کی قسم یہاں سے اٹھ کے وہ سامنے جا کے بیٹھ گیا، یہاں سے اٹھ کے ادھر بیٹھ گیا. میں نے کہا جی سر کوئی آپ ان سے بات کر رہے تھے، ان لوگوں کو کچھ آپ دعوت دے رہے تھے؟ ان کو کہتا تھا میں نے تمہیں قادیانی احمدی بنا کے جانا ہے، گھر والوں کو کہہ رہا تھا. تو میں نے کہا آپ ان سے کوئی بات کر رہے تھے؟ کہتے کوئی بات نہیں. میں نے کہا کر رہے تھے؟ نہیں کوئی بات نہیں. میں نے کہا بھائی آپ ان سے بات کر رہے تھے، ان کو کوئی دعوت دے رہے تھے؟
نہیں میں نے آپ سے نہیں کرنی. میں نے کہا مجھ سے کیوں نہیں کرنی؟ کہتا آپ کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے. میں کہ یار تمہیں کیسے پتا میرے دل پر مہر لگی ہوئی ہے؟ دعوت دو تم مجھے، بتاؤ کیا کہتے ہو. نہیں میں نے آپ کو دعوت نہیں دینی، میں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. میں نے پھر مسلمان سے پوچھا ہاں بھائی آپ بتائیں کیا کہہ رہا تھا؟ کہنے لگے جی یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں ایم ڈی کر کے جانا ہے، میں نے تمہیں ایم ڈی کر کے جانا ہے. میں نے کہا دیکھیں بھائی بلال صاحب، اصل میں یہ جو فتنہ مرزائیت ہے نا، اتنی بات کی ہے. اصل میں یہ جو فتنہ مرزائیت ہے نا، اتنی بات کی. وہ ایک دم سے صوفے پہ بیٹھا اچھلا کھڑا ہو گیا. بھائی دیکھا مولوی نے مجھے گالی دے دی نا گالی. مجھے تو پتا چل گیا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کے میں نے کہا میں نے کب گالی دی ہے؟ انا للہ، میں نے گالی دی ہے کوئی؟ ابھی گالی دی ہے تم نے؟ ابھی گالی دی ہے؟ میں نے کہا کوئی گالی ابھی دی ہے گالی؟ میں نے کہا نہیں گالی دی. میں نے پھر بلال کو کہا میں نے کوئی گالی دی ہے؟ وہ دو وہ بھائی تھے جو دو، کہتے نہیں آپ نے تو کوئی گالی دی تھی. میں نے کہا پوچھ لو. کہتا ابھی آپ نے مجھے مرزائی کہا ہے، ابھی آپ نے مجھے مرزائی کہا ہے. تو مجھے پتا تھا یہ اچھلا کیوں. میں نے کہا کہ یار اول تو میں نے تمہیں مرزائی کہا نہیں، میں نے تو فتنہ مرزائیت کا ہے. لیکن اگر تمہیں میں مرزائی کہہ دوں، قادیانی کہہ دوں، تو اس میں چڑھتے کیوں؟ مرزائی بھی مرزائی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور قادیانی بھی قادیان کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اس میں غصہ کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہیں یہ نسبتیں اتنی بری لگتی ہیں تو تم اتار دو، چھوڑ دو. مجھے مکی کو مدنی کو الحمدللہ مجھے خوشی ہوگی، اور تم قادیانی مرزائی، مجھے مرزائی قادیانی نہ کہ. میں کہا بھئی تم ہو مرزائی، مجھے احمدی کہ. میں کہا کل کلا کو تم مجھے کہ مجھے اللہ کو، تو میں تمہیں اللہ کہہ دوں گا؟ میں پاگل ہوں؟ نہیں میں احمدی ہوں. میں کہا پھر پنجابی میں ہی میں نے کچھ دو چار باتیں کی. میں کہا میں بھی کہہ دوں. خیر نہ، اس پر بات شروع ہو گئی. وہ چل پڑا. سردیوں کے دن تھے نا، تو ادھر آ کے نا وہ اس صوفے پہ ادھر سے پھر ادھر بیٹھ گیا. دور دور بیٹھے. بولا میں نے گولی مارنی ہے تو دور سے نہیں مار سکتا. وہ ادھر بیٹھ گیا. بات چیت کرتے 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 تھوڑی دیر بعد مجھے کرتا ہے، یہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب کون سا؟ نہیں ہے تو پیشاب، لیکن کون سا؟ اچھا بڑے کے لیے کیا کرو گے؟ دو؟ بھائی تو وہ یوں ہاتھ اشارہ، میں تو سمجھ گیا اسے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پیشاب. تو میں نے کہا جاؤ کرو، جائیں. وہ چلا گیا اندر گھر میں، فارغ ہو کے واپس آ گیا. پھر بیٹھے کوئی آدھا گھنٹہ نہیں گزرا، پھر تھوڑی دیر بعد کرتا ہے. میں نے کہا جاؤ سر، لی کے گئے ہو، جاؤ. وہ اٹھا ہے، یوں دروازے پہ اس کا ہاتھ ہے، یہ کھولنے لگا ہے. تو میرے ذہن میں فوراً ایک بات آئی، شرارت. میں نے کہا اس کا نام بھی بلال تھا، مرزائی کا نام بھی. میں نے کہا بلال صاحب ایک بات کہوں ویسے؟ کہنے لگا کہو. میں نے کہا تمہارے اندر مرزے کی کوئی بات آئی یا نہیں، لیکن یہ پیشاب والی سنت ضرور آ گئی ہے. مرزے کو دن میں کتنی بار پیشاب آتا تھا؟ دن رات میں کتنی بار؟ یار آپ سوچیں صحیح، ایک بندہ 100 بار پیشاب کیسے کر سکتا ہے؟ 100 بار، اور پھر اتنا پیار بیت الخلاء سے کہ مرا بھی وہیں پہ. آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں. پہلے دور جو ہوتے تھے نا، اس وقت بیت الخلاء گھروں میں ہوتے تھے، یہ سیوریج سسٹم نہیں ہوتے تھے. غلاظت، چوڑے آ کے غلاظت اٹھا کے لے جاتے تھے، ناپاکی نجاست. تو مرزا قادیانی کے گھر میں بھی ایک کمرہ تھا جو بیت الخلاء کے لیے استعمال ہوتا تھا. توجہ سے سننا، میں سچی بات کر رہا ہوں. بیت الخلاء کے لیے استعمال ہوتا تھا. اس کمرے کا نام اب بیت الفکر ہے. کیا ہے اس کمرے کا نام؟ اب کیا ہے؟ مرزے کی اپنی زندگی میں مرزے کے کہنے پر اس کمرے کو صاف کروایا گیا، صاف. اس کے بعد مرزے نے لوگوں کو کہا کہ اب یہ کمرہ میرا خلوت گاہ ہے، یہاں پہ میں مراقبے کیا کروں گا. یہاں کیا کیا کروں گا؟ مراقبے. 100 بار. اچھا وہ واپس آیا لڑکا وہاں سے، کہنے لگا کہ دیکھا پھر جاہلوں والی بات کر دی نا. میں نے کہا بھئی اب اس میں جاہلوں والی کون سی بات ہے؟ کہتا اصل میں یہ روحانی بات ہے.
میں کو بھائی یہ موتر آنا بھی روحانی بات ہوتی ہے؟ 100 بار پیشاب آنا بھی کوئی روحانی بات ہوتی ہے؟ اس سے روحانیت کا کیا تعلق ہے؟ یہ حضرت بیعت ہو گئے کسی اللہ والے سے، دن میں 3 دفعہ پیشاب کرتے تھے، انہیں کو ترقی ہو رہی ہے، انہیں کہا ہاں کیا؟ کہتا ہے 6 دفعہ پیشاب کرتا ہوں۔ تو آپ سمجھیں گے کہ ترقی ہو رہی ہے؟ مرزے کو 100 بار آ رہے ہیں۔ خیر وہ واپس آ گیا، اس کے بعد نہ اس نے خیر بدماشی کی، تو وہ بارش میں جا کے بیٹھ گیا باہر، یوں اس نے نہ ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ انصاف فرما دے، فیصلہ کر دے۔ میں اس کا تماشا دیکھ رہا ہوں ادھر کھڑے ہو کے، وہ بلال بھی، اے اللہ ان کو بتا دے کہ مرزا نبی ہے، ان کو بتا دے کہ مرزا، وہ میرے سے یہ تو برداشت نہیں ہونا تھا، میں بس آپے سے باہر ہو گیا، کمانڈو ایکشن میں آیا، میں نے جست لگائی، اس کے جا کے گریبان سے پکڑا یوں، اور یوں میں نے کسن مارا نا تو ہکا بکا، یوں میں کسن لے کیا، خدا کی قسم میں نے یوں کسن کیا، یا میرا ہاتھ اس کے گریبان پہ اور یہ مکہ یوں ہے۔ میں نے کہا کیا مرزا کنجر تھا؟ کہتا مرزا کنجر تھا۔ میں نے کہا کیا مرزا کتا تھا؟ میں نے کہا کیا مرزا کتا تھا؟ کہتا مرزا کتا تھا۔ میں نے کہا کیا مرزا ایسے؟ او میں غصے میں آ گیا بھائی، او مرزا بونگا نعوذ باللہ، تم یہ ہمیں نبوت کی دعوت دے گا؟ یوں پکڑ کے میں نے 8-10 کوئی نہ بغیرت یہ وہ فلاں فلاں فلاں، وہ کہتا گیا، میں نے چھوڑ دیا اسے۔ میں نے کہا جا دفع جا، ہوں میں نظر نہ آئی۔ وہ جا کے موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے، گیلا ہو گیا، تھلو بھی پامے گیلا ہو گیا تو وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا کک مارنے لگا، پھر میں چلا گیا۔ پھر حضرت والا فرماتے ہیں کہ ہمدردی ہونی چاہیے، کافر سے محبت ناجائز ہے، لیکن ہمدردی کہ یہ اپنے کفر سے باز آ جائے، کفر کو چھوڑ دے، اسلام قبول کر لے۔ مجھے پھر اس پہ ترس آیا اور میں پھر قریب چلا گیا۔ میں نے اسے جا کے کہا دیکھ یار ہوں تے شرم کر جا، ایک کسونوں کو ڈر کے تم مرزے نے 10 گالاں کٹتی ہیں، ایک مکے سے ڈر کے تم نے مرزے کو گالیاں نکال دی۔ تو مرزائی کس سے چڑھتے ہیں؟ لفظ مرزائی سے، اور دوسرا قادیانی سے۔ مرزائیوں کو صاف کہنا چاہیے یار اتنی بری نسبت ہے مرزے کی تو اتار دینی چاہیے، چھوڑ دو۔ جو نسبت بندہ فخر سے بیان کر سکتا ہو وہ نسبت اپنے ساتھ جوڑے، جو فخر سے بیان کی جا سکتی ہے وہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، حضور علیہ السلام کی نسبت بیان کی جا سکتی ہے۔ یہیں سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا، قادیانی کتنے بے غیرت ہوتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا مسعود احمد، قادیانی تھا، کالج میں میرے ساتھ پڑھتا تھا۔